السلام علیکم، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے کورتانہ یا اور پلیٹ فارم کے بارے میں، اس کی کنسسٹنسی رول کے بارے میں، ہم کیسے چیک کرنا ہے، اس کی کنسسٹنسی رول کیسے چیک کرنا ہے، کیسے فالو کرنا ہے، یہ سب کچھ آج ہم سیکھیں گے اس ویڈیو میں۔ اچھا جی، آپ کا ٹائم نہیں لیتے اور ڈائریکٹلی چلتے ہیں اپنی اسکرین کی طرف۔ اور اچھا، سب سے پہلے آپ کو جو ہے نا آنا ہے کہاں پر؟ سب سے پہلے آپ کو آنا ہے کورتانہ کی ویب سائٹ پر، ٹھیک ہے۔ لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، وہ آپ جو ہے نا اس پر کلک کر کے اکاؤنٹ بھی بنا سکتے ہیں۔ اچھا، جب ہم کورتانہ کی ویب سائٹ پر آئیں گے تو نیچے آنے کے بعد ادھر آپ کو شو ہوگا، ہم آپ کو ہیڈن رول کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ یہ تو سامنے ہے، لیکن آپ کو ہیڈن کے بارے میں بھی بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ وہ بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، اور وہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بھی ہم بات کریں گے اس پر۔ اچھا، ادھر کورتانہ کا 10K اکاؤنٹ ہے، اور اس کا جو ہے نا سنگل فیس ہے کورتانہ کا، تو زیادہ تر لوگ اس لیے یہ یوز کرتے ہیں کہ اس میں HFT بوٹ الاؤڈ ہے۔ زیادہ تر میں HFT الاؤڈ نہیں ہوتا، تو اس لیے وہ لوگ زیادہ نہیں استعمال کرتے، زیادہ یوز نہیں کرتے۔ اس کا یوز اس لیے زیادہ ہے کہ یہ HFT جو ہے نا الاؤ کرتا ہے، اور یہ 1 فیز ہے۔ آپ کو سیکنڈ فیز میں ڈائریکٹلی لائیو اکاؤنٹ ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو 10K کا اکاؤنٹ آپ کو ملتا ہے۔ اس کا پرائس کتنا ہے؟ اس کا پرائس ہے $139، ٹھیک ہے۔ $139 پر آپ کو ملتا ہے 10K کا اکاؤنٹ۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو $139 پر ملتا ہے 10K کا اکاؤنٹ، لیکن کمپنی کو بھی اس کا کچھ فائدہ ہونا چاہیے، یہ تو ویسے آپ کو نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ تو کمپنی کو کیا فائدہ ہے؟ کمپنی کو فائدہ یہ ہے کہ جب آپ یہ لاس کرتے ہو، ٹھیک ہے، کمپنی کو آپ کا فیس رہ جاتا ہے، اس لیے آپ کو جو ہے نا وہ فرسٹ آف آل آپ کو اکاؤنٹ دیتا ہے ڈیمو، ٹھیک ہے۔ جب آپ کو ڈیمو اکاؤنٹ دیتا ہے، اگر آپ نے اس کو پاس کیا تو اچھی بات ہے، آپ کو لائیو اکاؤنٹ ملتا ہے۔ اگر آپ نے فیل کیا تو آپ کا $139 جو ہے نا وہ ضائع ہو گئے، وہ کمپنی کو اور جو ہے نا فائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا، اچھا، اگر آپ کو بھی فرسٹ فیز جو ہے نا پاس کرنا ہے تو آپ لوگ میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، میں آپ کو گارنٹی آپ کو پاس کروں گا، ٹھیک ہے۔ اگر میں نے پاس نہیں کیا، آپ کو $139 بھی ریفنڈ کروں گا، اور میرا جو فیس ہے، میں جو فیس چارج کرتا ہوں وہ بھی میں آپ کو ریفنڈ کروں گا، ٹھیک ہے۔ اور اچھا، اس کے بعد ہے 25K کا اکاؤنٹ اور 50K کا اکاؤنٹ۔ اس کا مختلف پرائسز ہے، ٹھیک ہے۔ 25K کا پرائس اگر آپ دیکھتے $249 ہے، ٹھیک ہے، اور 50K کا، تو فرض کریں ہم بات کریں گے $100K پر، ٹھیک ہے۔ جب ہم اس پر بات کریں گے تو مطلب جب ہمیں 100K کا اکاؤنٹ ملتا ہے، وہ کتنے کا ملتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ہم ذرا دیکھیں گے۔ 100K کا اکاؤنٹ کا پرائس ہے $575، ٹھیک ہے، اور اس کا سروس چارجز مطلب فیز 1 کا پاس کرنے کا کچھ نہ کچھ بنتا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکاؤنٹ کر کے آپ کو پاس کروں گا، اس کا بھی کچھ بنتا ہے، یہ سارا جو ہے نا اس پر خرچہ اتنا آتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کو جو اکاؤنٹ ملتا ہے $1 لاکھ کا اکاؤنٹ ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس پر ٹریڈ کریں گے، جو ٹریڈ کریں گے اس پر جو فائدہ ہوگا وہ کمپنی آپ کو بھی دے گا اور کچھ اپنے لیے رکھے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کا پرافٹ جو اس کا رول ہے فیز 1 میں رول کیا ہے؟ اس کا رول یہ ہے کہ جب آپ پرافٹ کریں گے 8%، ٹھیک ہے، جب آپ 8% پرافٹ کریں گے آپ کو لائیو اکاؤنٹ ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ اس دوران اگر آپ نے لاس کیا تو کتنا لاس کیا؟ 5%، مطلب 5000 آپ نے ڈیلی کا لاس کیا تو آپ سے اکاؤنٹ جو ہے نا وہ ختم کر دے گا، بریچ کر دے گا، ٹھیک ہے، آپ کا اکاؤنٹ۔ اچھا، اس کے بعد ہے میکسیمم لاس۔ فرض کریں آپ نے لاس کیا آج $4,500، ٹھیک ہے، اور آپ نے پھر سب ٹریڈ جو ہے نا کلوز کر کے کل تک ویٹ کیا، تو اور پھر آپ نے جو ہے نا 5000 کا لاس، 4,500 کا لاس کیا، تو پھر جو ہے نا آپ کو ایک اور بھی دن رہ جاتا ہے، 1000 لاس پھر بھی کر سکتے ہو۔ مطلب اگر ٹوٹلی دیکھا جائے تو آپ کر سکتے ہو 10%، مطلب $10,000 1 لاکھ اکاؤنٹ میں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو $1 لاکھ کا اکاؤنٹ ملتا ہے تو آپ کو مطلب سارا کے سارا جو ہے نا 1 لاکھ کا ہے۔ آپ کو یہ سوچنا ہے کہ ہمیں جو اکاؤنٹ ملتا ہے 1 لاکھ کا، اس کا میکسیمم لاس کتنا ہے، ٹھیک ہے، مطلب اس کا میکسیمم لاس ہے $10,000، تو آپ کو ملتا ہے اس پرائس پر $10,000 کا اکاؤنٹ اصل میں۔ لیکن یہ بھی اصل میں ڈیمو اکاؤنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اس پر آگے بات کریں گے کیسے یہ ڈیمو اکاؤنٹ ہوتا ہے، کیسے اس پر ٹریڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اچھا، کمپنی کو کیا فائدہ ہے؟ اکثر لوگ سوچیں گے اس چیز کے بارے میں، کویسچن بھی کریں گے کہ
کمپنی کو کیا فائدہ ہے کہ ہمیں اتنے $500,000 پر جو ہے نا 10,000 یا 1,00,000 اکاؤنٹ دیتے ہیں فنڈ، ٹھیک ہے۔ کمپنی کو فائدہ یہ ہوتا ہے، فرض کریں آپ کو تو پتہ ہے کہ جب فوریکس میں لوگ ٹریڈنگ کرتے ہیں تو 95% لوگ جو ہے نا فیل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب 95% لوگ فیل ہو جاتے ہیں، یہ فیس کلیئر نہیں کرتے، ان کو لائیو اکاؤنٹ ملتا نہیں، تو کمپنی کو آپ کا ڈالر جو ہے نا بچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کمپنی نے ایسے رول رکھے ہوئے ہیں، جب آپ وہ بریچ کریں گے، وہ آپ جو ہے نا فالو نہیں کریں گے، تو پھر بھی آپ کو نہ وڈرا ملے گا نہ آپ کو مطلب پے آؤٹ ملے گا، ٹھیک ہے۔ پرافٹ کر لیں گے لیکن پرافٹ سے کچھ نہیں ہوگا، آپ کو کمپنی جو ہے نا وڈرا نہیں کرے گا، تو پھر بھی مسئلہ بن سکتا ہے۔ اور اگر آپ نے وہ رول فالو کیے، سب کچھ آپ نے فالو کیا، تو وڈرا کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے، وڈرا دیتے ہم نے بھی لیا ہوا ہے، آپ لوگ بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کا رول کیا ہے؟ ہیڈن رول اس میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہیڈن رولز کے بارے میں کہ ہیڈن رولز کیا ہے، اس میں کورتانہ کا ہیڈن رولز کیا ہے۔ سب کا سیم ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ چینجز ہوتے ہیں ہر کمپنی کا، لیکن آپ کو وہ دیکھنا پڑے گا کیسے آپ کا ہر کمپنی کا جو ہے نا رول دیکھیں گے۔ اس کا ویب سائٹ اوپن کر کے ادھر آپ کو ایک ہر کمپنی کے ویب سائٹ پر ایک آپشن آئے گا فریکوینٹلی آسکڈ کویسچن، ٹھیک ہے، FAQ، اس پر کلک کرنا ہے۔ جب آپ اس پر کلک کریں گے، پھر ادھر آنا ہے، آپ کو رول جو ہے نا دیکھنا ہے، اس کا رول ہے، ٹھیک ہے، رول پر کلک کرنا ہے۔ جب آپ رول پر کلک کریں گے، ادھر آپ کو شو ہوگا رولز، اور رول جو ہے نا آپ ادھر ہر چیز کا رول دیکھیں گے۔ ہم ابھی بات کریں گے کنسسٹنسی رولز کا بارے میں، ٹھیک ہے۔ کنسسٹنسی رول پر ہم کلک کریں گے، جب ہم اس پر کلک کریں گے تو ادھر ہمیں شو ہوگا اس کنسسٹنسی رول، اس کو ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کو اس کا سمجھنا یہ مشکل ہے، اس کے علاوہ بھی اور بھی رول ہے، لیکن وہ بھی آپ کو لازمی جو ہے نا دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کیسے؟ میں آپ کو ایک اسکرین شیئر کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، مس ورڈ کا، اس میں کورتانہ FX کا میں نے نام دیا ہے، لیکن سب کا مطلب 80% سیم ہوتا ہے، 90% کچھ 10% چینجنگ ہوتے ہیں، مطلب کورتانہ ہے، نووا فنڈ کے اور بھی ہے، تو اس میں تھوڑا سا چینجز ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر سیم ہوتے ہیں۔ اچھا، اس میں 2 قسم کی رول ہوتے ہیں، ایک سافٹ بریچ، اور اس کے علاوہ جو ہے نا، سوری میں نے دونوں کو سافٹ لکھا تھا، لیکن دوسرا ہے ہارڈ بریچ، ٹھیک ہے۔ شارٹ بریچ میں کیا ہوتا ہے؟ کنسسٹنسی رول لاٹ سائز، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ لاٹ سائز آپ کو کیسے لگانا ہے وہ ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ آپ اس کو ملٹیپلائی کر کے آپ چیک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایوریج لاٹ سائز 0.25، ٹھیک ہے، یہ کم سے کم ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ مطلب 2 ہونا چاہیے۔ اس کو ہم اب ملٹیپلائی کریں گے، 2 اب ملٹیپلائی کریں گے لاٹ کے سائز سے، اب مطلب آپ نے 100 لاٹ سائز لگائے ہوئے ہے، ٹھیک ہے، 100، اگر ٹوٹلی ہم جمع کر کے ہم نے 100 لاٹ سائز لگائے، اس کو ہم ڈیوائڈ کریں گے نمبر آف ٹریڈ پر، جو آئے گا اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اتنا لاٹ سائز ہم لگائیں گے، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ کم نہیں لگائیں گے، ایک ایوریج کے حساب سے ہم لگائیں گے ٹریڈ، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ خود بھی چیک کر سکتے ہو، فرض کریں ادھر اس کا جو ہے نا میں نے ایگزامپل بھی دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ایگزامپل، ٹھیک ہے، ایگزامپل آپ چیک کر سکتے ہو۔ اچھا، اس کے بعد اچھا لاٹ سائز آپ دیکھو، سافٹ بریچ ہم کس کو کہتے ہیں؟ سافٹ بریچ کی وجہ سے آپ کا اکاؤنٹ جو ہے نا ضائع نہیں ہوتا، مطلب ختم نہیں ہوتا، لیکن آپ کا جو پرافٹ ہے وہ آپ کو نہیں ملتا۔ اگر آپ ٹریڈ کے حساب سے ہے، جو بھی ہے دن کے حساب سے آپ ٹریڈ لیتے ہو، تو اس ٹریڈ کا جو ہے نا آپ کو پرافٹ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہے ٹریڈ اوپن منیمم 2 and 3 منٹ، مطلب اس کا اپنا جو ہے نا ٹائم 2 منٹ ہے، لیکن آپ کو احتیاط کرنا ہے، ٹھیک ہے، 3 منٹ تک آپ کو ٹریڈ جو ہے نا ہولڈ کرنا ہے۔ فرض کریں آپ نے ٹریڈ لگایا ہے مطلب 1 منٹ، پھر آپ اس کو کلوز کریں گے تو یہ گیملنگ میں آتا ہے، اور گیملنگ الاؤڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ کو 3 منٹ، کم سے کم 3 منٹ جو ہے نا آپ کو ہولڈ کرنا ہے، 2 یا 3 منٹ آپ کو جو ہے نا ٹریڈ ہولڈ کرنا ہے، پھر آپ کو اس کو کلوز کرے جو بھی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا ٹریڈ بیفور اینڈ آفٹر نیوز، دیکھیں نیوز ٹریڈنگ جو ہے نا اس میں الاؤڈ ہے، لیکن اس طریقے سے الاؤڈ ہے کہ آپ کو 10 یا 11 منٹ، 10 منٹ کمپنی والوں نے دیا ہے، لیکن 11 منٹ پہلے اور بعد آپ جو ہے نا
اس کو اوپن کر سکتے ہیں ٹریڈ، اور اس کے درمیان جو ہے نا یہ 20 منٹ کے درمیان آپ جو ہے نا ٹریڈ نہیں لے سکتے۔ مطلب نیوز آ رہا ہے، مطلب پاکستانی ٹائم پر 8 بجے نیوز ہے، تو آپ کو 7:50 سے پہلے جو ہے نا ٹریڈ لگانا ہے، اور جب کلوز کرنا ہے تو 8:10 سے کے بعد جو ہے نا آپ کو یہ ٹریڈ کلوز کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے درمیان آپ کلوز نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے کلوز کیا تو آپ کا اس کا سافٹ رول جو ہے نا آپ نے بریچ کیا، اور آپ کو اس کا پروفٹ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد آتے ہیں ہم ہارڈ بریچ کی طرف۔ ہارڈ بریچ کی طرف ہم آتے ہیں، اس کے بعد ہے ویکینڈ۔ فرسٹ جو ہے ویکینڈ ہولڈنگ ناٹ الاؤڈ۔ دیکھو بھائی، ویکینڈ ہولڈنگ ناٹ الاؤڈ مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سارا ویک جو ہے نا ٹریڈ اوپن رکھ سکتے ہو۔ مطلب آپ نے پیر کے دن جو ہے نا آپ نے منڈے کو ٹریڈ اوپن کیا، تو آپ جمعے کے دن رات 10 بجے تک آپ ہولڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مارکیٹ ویسے کلوز جو ہے نا 12 بجے ہو جاتے ہیں، لیکن کبھی کبھار 10 بجے بھی کلوز ہوتا ہے، تو اس لیے آپ کو جو ہے نا فرائیڈے کے دن جو ہے نا اپنا جو ٹریڈ ہے وہ کلوز کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب سیچرڈے اور سیچرڈے اور سنڈے کو آپ کو جو ہے نا ٹریڈ کلوز کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو اوپن نہیں رکھنا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے، آپ کو شاید اس کا سمجھ آ گیا ہوگا، ڈونٹ اوپن مور دین 2 لیئر ان 1 پیئر، ٹھیک ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ کو ایک پیئر میں 2 ٹریڈ نہیں لینے، ٹھیک ہے؟ مطلب کیسے؟ فرض کریں میں آپ کو ادھر سرچ کر رہا ہوں ٹریڈنگ، فرض کریں آپ نے ٹریڈ لے لیا ایک سیل پر، ٹھیک ہے؟ اور ایک نا ویٹ کرتے ہیں، اس کو اوپن کریں گے انشاءاللہ۔ جب ہم پریکٹیکلی دیکھیں گے تو یہ ایزی ہوگا ہمیں۔ اچھا، فرض کریں ہم نے ٹریڈ اوپن کیے ہے یہاں پر، ٹھیک ہے؟ فرض کریں یہاں پر میں نے ٹریڈ اوپن کیے، اور پھر میں جاتا ہوں ادھر پر، میں نے پھر سے جو ہے نا ایک سیل پر ٹریڈ لے لیا، ٹھیک ہے؟ اور پھر میں چاہتا ہوں کہ نہیں یار، مجھے ابھی تیسرا ٹریڈ کرنا ہے، اور یہ مجھے ادھر لگانا ہے، یا پھر چوتھا ٹریڈ کرنا ہے، ادھر سے سیل کرنا ہے، لیکن آپ اس کو سیل نہیں کر سکتے۔ آپ 2 ہی ایک ٹائم پر کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے آپ کو پہلے جو ٹریڈ ہے وہ کلوز کرنے پڑیں گے، اس کے بعد آپ 2 ایٹ اے ٹائم کر سکتے، اس سے زیادہ ٹریڈ آپ نہیں لے سکتے۔ مطلب اس کو لوگ لیئرز بھی کہتے ہیں، آپ ایٹ اے ٹائم ایک پیئر میں 2 لیئر سے زیادہ لیئر نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے؟ تو اچھا، اس کے بعد جو رول آتا ہے میں آپ کو اسی طرح سمجھاؤں گا، جو کوئی بھی چینل پر آپ نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ، کہیں پر بھی آپ اس کو اسی طرح آپ نہیں سمجھیں گے جس طرح میں آپ کو سمجھاؤں گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد ہے اوور نائٹ ہولڈنگ الاؤڈ، ٹھیک ہے؟ اوور نائٹ ہولڈنگ الاؤڈ ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی ایشو نہیں، آپ ہولڈ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہے ڈونٹ ٹیک ٹریڈ بائی اینڈ سیل۔ دیکھو بردر، آپ کو جو ہے نا اس طرح ٹریڈ نہیں کرنا ہیجنگ کی طرح، ٹھیک ہے؟ فرض کرے آپ نے ایک پیئر میں ٹریڈ لے لیا بائی پر، اور ایک لے لیا اپنے سیل پر، تو یہ ہیجنگ میں آتا ہے۔ آپ کو یہ رول بھی جو ہے نا فالو کرنا پڑے گا، آپ اس کو بھی بریچ نہیں کریں گے، ورنہ آپ کا اکاؤنٹ جو ہے نا ضائع ہو جائے گا، آپ کا جو ڈالرز ہے وہ ضائع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ تو آپ جانتے ہیں۔ اسی طرح فرض کرے میں نے ادھر ٹریڈ لے لیا، ٹھیک ہے؟ کس چیز پر؟ سیل پر جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور ادھر میں نے لے لیا پیر سے جو ہے نا بائی پر لے لیا، یا ادھر سے میں نے سیل پہ لے لیا، بائی پر لے لیا، ادھر سیل پہ، یہ اسی طرح نہیں ہو سکتا۔ پھر بھی آپ نے ہارڈ جو ہے نا ہارڈ رول بریچ کیے، اور پھر جو ہے نا آپ کا اکاؤنٹ جو ہے نا ضائع ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد ہے سنگل ٹریڈ آپ پہ آؤٹ 50% ناٹ الاؤڈ، یہ بہت ضروری ہے۔ اچھا، فرض کرے آپ نے پرافٹ کیا ہے $1000، یا مطلب $10,000۔ فرض کرے آپ نے $1000 پرافٹ کیا ہے، اور ایک ٹریڈ کا پرافٹ $500 ہے۔ جب آپ ویڈرا کریں گے تو آپ کا اکاؤنٹ جو ہے نا واش ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ مطلب ختم ہو جائے گا، آپ کا پیسے جو ہے نا وہ ضائع ہو جائیں گے، یا آپ کو پرافٹ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے؟ سمپلی آپ ایسے کریں گے کہ آپ نے جو ٹریڈ لیا ہوا ہے اس کو آپ مطلب 4500 پر کلوز کریں،
ٹھیک ہے 50% سے کم پروفٹ پر آپ اپنا ٹریڈ کلوز کریں تو بہتر ہے۔ اس چیز کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں، جب پروفٹ کرتے ہیں تو پھر جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ فیک ہے، یہ وڈرا نہیں دیتے، اور اصل میں وہ لوگ جو ہے نا کیا کرتے ہیں، رول بریچ کرتے ہیں، تو پھر اس لیے ان کو وڈرا نہیں ملتا، اکاؤنٹ جو ہے نا اس کا سسپینڈ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد ہے یو کین اوپن اکاؤنٹ اینڈ 2 ڈیوائس آئی پی ایشوز۔ دیکھو بردر، آپ کو ایک اکاؤنٹ 2 ڈیوائس سے زیادہ ڈیوائس میں آپ اوپن نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، ایک موبائل میں اور دوسرا لیپ ٹاپ میں۔ زیادہ تر لوگ میٹافور یا موبائل پر جو ہے نا ٹریڈ کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ لیپ ٹاپ پر بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں پھر، ٹھیک ہے، لیکن اس سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد ایک اور رول ہے، اے فیو ٹریول مسٹ کنٹیکٹ ان سپورٹ۔ دیکھو بردر، کسی کو اس چیز کے بارے میں پتہ نہیں، لیکن میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ جب آپ کسی ایک سٹی سے، مطلب میں پشاور میں ہوں اور میں کراچی جانا چاہتا ہوں، تو مجھے لازمی سپورٹ پر کنٹیکٹ کرنا ہے کہ میں یہاں سے ادھر جاتا ہوں، میرا یہ ای میل ہے، یہ میرا اکاؤنٹ ہے، اگر میں ادھر جاؤں تو میں ادھر 2 دن رہوں گا، 4 دن رہوں گا، آپ اپنا جو ٹائم ہے وہ بھی ادھر ان کو جو ہے نا کہہ سکتے کہ ادھر دن کے لیے میں رہوں گا، تو تب بھی جو ہے نا میں ادھر ٹریڈ کروں گا، تو پھر کوئی ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر میں پشاور میں ہوں، میں ڈائریکٹلی چلا گیا تو میں نے ہارڈ رول جو ہے نا بریچ کیا اور میرا اکاؤنٹ جو ہے نا وہ ضائع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز آپ کو لازمی اپنے ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد ہے ٹریڈ اینڈ اکاؤنٹ ہیج ناٹ الاؤڈ۔ دیکھو اکاؤنٹ ہیجنگ ناٹ الاؤڈ، ٹھیک ہے، اکاؤنٹ ہیجنگ الاؤڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ ہیجنگ کریں گے تو آپ کا اکاؤنٹ جو ہے نا پھر ہارڈ بریچ میں آئے گا، تو آپ کا اکاؤنٹ جو ہے نا آپ کا بریچ ہو جائے گا، مطلب ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ سے کمپنی جو ہے نا وہ اپنا اکاؤنٹ جو ہے نا لے لے گا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو نہیں کرنا۔ اور ہیجنگ تو آپ لوگ جانتے ہو، فوریکس والے تو ہے وہ جانتے ہیں، مطلب آپ نے ایک اکاؤنٹ کو بائی کر لیا، سیل پر لگا لیا، اور دوسرے کو جو ہے نا آپ نے بائی پر لگا لیا، تو پھر اس کو ہم ہیجنگ کہتے ہیں، یہ آپ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد کیا چیز آتا ہے، اس کے بعد آتا ہے اکاؤنٹ مینجمنٹ ناٹ الاؤڈ۔ اکاؤنٹ مینجمنٹ ناٹ الاؤڈ، اکاؤنٹ مینجمنٹ الاؤڈ نہیں ہے۔ اگر ان کو پتہ چلا کہ آپ لوگ جو آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ آپ نے کسی کو مینجمنٹ کے لیے دیا ہے، تو مطلب آپ کا اکاؤنٹ جو ہے نا پھر بھی ہارڈ بریچ میں آتا ہے، اور آپ کا اکاؤنٹ جو ہے نا وہ کمپنی آپ سے جو ہے نا چھین لے گا، مطلب ختم کر دے گا۔ وہ ان کو کیسے پتہ چلے گا؟ جو پہلے میں نے بتا دیا کہ آپ کا اکاؤنٹ جو ہے نا 2 ڈیوائس میں اوپن نہیں کر سکتے، تو جب آپ 2 ڈیوائس سے زیادہ اوپن نہیں کر سکتے تو مطلب آپ تیسرا آ گیا۔ اگر آپ تیسرے میں آپ اس کو ٹرائی کریں گے کہ میں اس کو اکاؤنٹ دے دوں گا، تو پھر یہ غلطی ہے، اور جب آپ یہ غلطی کریں گے تو آپ کا اکاؤنٹ جو ہے نا ہارڈ بریچ میں آئے گا، اور آپ کا اکاؤنٹ جو ہے نا ضائع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ کسی کو آپ اکاؤنٹ مینجمنٹ کے لیے نہیں دے سکتے، اگر دیں گے بھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہ اپنے ساتھ اوپن نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو یہ لازمی آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس چیز کے بارے میں۔ مور دین 1 اکاؤنٹ ناٹ الاؤڈ ان 1 ڈیوائس۔ ایک اکاؤنٹ سے زیادہ اکاؤنٹ ایک ڈیوائس میں الاؤڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا KYC ایٹ پے آؤٹ، آپ کو KYC کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ KYC کریں گے تو آپ کو ایک پراپر بندے کا جو ہے نا KYC دینا ہے، مطلب وہ جانتا ہے یا ان کو پتہ ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے نا میرے ڈیٹیل پر اکاؤنٹ بنا رہا ہے، تو آپ کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے کہ وہ میرے ساتھ ایگری ہے۔ یعنی اکثر لوگ جو ہے نا اپنے اکاؤنٹ مطلب ان کو ضرورت ہوتی ہے تیسرے اکاؤنٹ کے، تو وہ اپنے بھائی یا رشتہ دار کے اکاؤنٹ ڈیٹیل پر اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں، لیکن وہ ایگری نہیں ہوتے ان کے ساتھ۔ جب آپ ایگری ہوتے تب بھی جو ہے نا آپ کو ادھر اکاؤنٹ بنانا ہے، کیونکہ زیادہ تر فارم میں جو سیلپی کا ہوتا ہے، لاؤ جو ہے نا ویریفیکیشن ہوتا ہے، تو وہ آپ کو کرنا پڑے گا، تو اس لیے اس سے جو ہے نا آپ پہلے ویریفائی کر لیں کہ آپ میرے لیے یہ کر سکتے ہیں یا نہیں، ٹھیک ہے۔ آپ میرے ساتھ اس پر ایگری ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ضروری ہے۔ اچھا اس کے بعد اس کا پے آؤٹ کا پروسیجر ہے۔
पे आउट का प्रोसीजर कुछ इस तरह है कि फ़र्स्ट पे आउट आप करेंगे तो आपको जो है ना फर्स्ट पे आउट 21 दिन के अंदर आप नहीं जो है ना निकाल सकते हैं, ठीक है। 21 दिन के बाद जो है ना आपको 15% आपको मिलेगा। मतलब आपने प्रॉफिट कर लिया $1000 और आपने विड्रॉ लगा लिया, ठीक है, और आपने कोई भी रूल ब्रीच नहीं किए, न कंसिस्टेंसी रूल ऐसे मतलब न हार्ड न सॉफ्ट, कोई भी रूल आपने ब्रीच नहीं किए, तो फिर आपको विड्रॉ मिलेगा 50%। मतलब आपको $500 मिलेंगे, ठीक है, और वो आप 21 दिन के अंदर नहीं कर सकते, 21 दिन बाद आप करेंगे। अच्छा, दूसरा सेकंड पे आउट है 14 डेज, वो आपको 70% मिलेगा, 70% आपको मिलेगा, और इसके बाद जो है ना आपको मिलेगा 70%, ठीक है, और 14 डेज बाद। और थर्ड विड्रॉ जो है ना वो 7 डेज बाद है, वो आपको 80% मिलेगा, ठीक है, प्रॉफिट का। और इसके बाद जो विड्रॉ आएगा वो 100% आपके साथ शेयर हो जाएगा, ठीक है। तो अक्सर दोस्त मेरे से पूछते कंसिस्टेंसी रूल के बारे में। ये था कुछ कंसिस्टेंसी रूल। इंशाल्लाह अगर मुझे आगे और भी पता चला तो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। हर कंपनी के कंसिस्टेंसी रूल पर हम बात करेंगे। तो अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड है और चाहते हैं कि मैं भी फंडेड अकाउंट बाय करना चाहता हूँ, तो मेरे थ्रू आप बाय कर सकते हैं, या आपके पास ऑलरेडी है और पास करना चाहते हैं HFT के बोर्ड के थ्रू या EF बोर्ड के थ्रू, तो आप लोग मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको जो है ना अकाउंट क्लियर करके गारंटी के साथ जो है ना आपको दूंगा। तो अच्छा जी, ये था आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।